बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। इंशाअल्लाह। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की तरफ बढ़े उससे पहले आपसे दरख्वास्त यह है कि इस खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो चीज़ लाइक ना करें वो ज़रूर कमेंट कीजिए। और यही दरख्वास्त आपसे अलग न्यूज़ के लिए भी है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात। बड़े नाकाबिले यकीन मनाजिर आ रहे हैं मुल्तान से। उन मनाजिर की भी इस वीडियो में बात करेंगे। और जो हमारे यहाँ बार बार हो रहा है वैसा ही इस वक्त मुल्तान में है, बल्कि उससे ज़्यादा है। हमने अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों को गाड़ियाँ डाले इस्तेमाल करते हुए देखा है, लेकिन चिंची का इस्तेमाल भी मुल्तान में नजर आया है। दिलचस्प सूरत हाल है, इसकी बात करेंगे। अडियाला जेल में क्या हुआ इसकी बात करेंगे। इमरान खान साहब ने अपने मुखालिफ वकील से क्या गुफ्तगू की है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और 8 फरवरी की शाम, 9 फरवरी, 10 फरवरी, मुमकिन तौर पर उसके आसपास के दिन, आगे एक हफ्ता क्या इस सिलसिले में प्लान किया जा रहा है, इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। ये जरा सा आगे की बात है, देखिएगा आखिर तक इस वीडियो को, इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले मुल्तान की बात, मखदूम रशीद की, जावेद हाशमी की बात। जावेद हाशमी साहब ने ऐलान किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार हो गए जावेद हाशमी साहब। तो जावेद हाशमी साहब जो है वो नून लीगी सहाफियों को, नून लीग के सोशल मीडिया को, नून लीग की क़यादत को बुरे लगने लगे, जहर लगने लगे। बल्कि फिर उसके बाद जावेद हाशमी साहब जो हैं वो इमरान खान के हक में बोल रहे थे। उसके बाद जावेद हाशमी साहब के अपने दामाद भी इलेक्शन लड़ रहे थे। तो हुआ ये कि रात में जावेद हाशमी साहब की तरफ से ये खबर आई, मुल्तान से सहाफ़ी दोस्तों ने खबर दी कि वहाँ कार्रवाई हुई, जावेद हाशमी साहब के जो दामाद हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए। जावेद हाशमी साहब कहते हैं उनके नवासी को भी ले गए। ये सब कुछ हुआ और इसकी एक लंबी तफसील है। वही सब कुछ जो होता है, जिसमें तोड़फोड़ भी शामिल होती है, जिसमें कूदना भी शामिल होता है, जिसमें बंदा बगैर वारंट के ले जाना भी शामिल होता है। और फिर उसके बाद गिरफ्तारी के लवाजमात, जो मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि गिरफ्तारी जब होती है तो गिरफ्तारी के लिए वारंट होगा, कानून नाफिज करने वाला इदारा कौन सा है ये पता होगा, जो गिरफ्तार हो रहा है उसे कहां ले जाया जा रहा है ये पता होगा, और वो मुल्जिम है तो उस मुल्जिम के कुछ हुकूक हैं ये पता होगा, और उसे कानून के सामने 24 घंटे के अंदर अंदर पेश किया जाएगा। और उसके बाद के मराहिल होंगे। ये है गिरफ्तारी। इसके अलावा कोई भी चीज़ है तो वो गिरफ्तारी नहीं है, उसे इगवा कहते हैं। ये हमारे सामने है। तो जावेद हाशमी साहब के दामाद के केस में भी जिस तरह से ये वारदात अंजाम दी गई, कार्रवाई हुई, उसे इगवा कहा जाता है, उसे गिरफ्तारी नहीं कहा जाता। तो क्या हुआ, हमने उसके स्टिल्स देखे जावेद हाशमी साहब के सोशल मीडिया पर। फिर उसके बाद जावेद हाशमी साहब जो हैं उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के लिए कन्वेंशन का ऐलान कर दिया कि उनके घर पर कन्वेंशन होगा। तो जावेद हाशमी साहब के घर पर कन्वेंशन होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। ये खबर आई तो उस खबर के बाद फिर हमने देखा कि पुलिस वहां पहुंच गई और उस कन्वेंशन को रोकने की तैयारी नजर आने लगी। बहुत बड़ी तादाद में नफरी पहुंच गई और वहां जो ऑफिसर पहुंचे उनसे जावेद हाशमी साहब का मुकालमा हुआ। पुलिस की जानब से ये कहा गया कि आप लोगों की तरफ से हम पर पत्थराव किया गया है। और मेरी बात हुई कुछ मकामी दोस्तों से, सहाफियों से, उनका कहना है कि ऐसा पत्थराव नहीं हुआ, ये जो कहा जा रहा है ये नहीं हुआ। लेकिन पुलिस ने कहा कि हम पे पत्थराव हुआ है। जावेद हाशमी साहब ने कहा कि आप गलत करें, कोई पत्थराव नहीं हुआ, आपको जलील करना है हमें तो कर लें गिरफ्तार। बहुत बड़ी तादाद में हमने गाड़ियों के मनाजिर देखे कि जो वहां पर पहुंचे हुए थे, जो फ्लैग्स वगैरह लगे थे वो भी पुलिस ने उतार लिए। और ये तो खैर पूरे मुल्क में जगह जगह हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के जो फ्लैग्स हैं वो उतारे जा रहे हैं। कोई एक आध बंदा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है और ये जाहिर करता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये बड़ा दिलचस्प फर्क है। जो नहीं है और जाहिर करता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, उसके केस में ये हो रहा है कि उसके फ्लैग्स वगैरह लगे हुए हैं। वगरना जितना पब्लिसिटी मटेरियल लगा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों का, जो बल्ले पर नहीं है, यानी जमात जो है उससे बंदे टूटे, फिर उसके बाद गिरफ्तारियां हुई, फिर उसके बाद बल्ला छिन गया, गिरफ्तारियों का सिलसिला नहीं रुका। और अब जो कोई बैंगन पे, कोई मोर पे, कोई चारपाई पे, कोई हुक्के पे, कोई कैलकुलेटर पे इलेक्शन लड़ रहा है, उनके साथ भी ये हो रहा है कि उन लोगों के भी फ्लैक्सेस उतारे जा रहे हैं।
تو یہی سب کچھ ہم نے یہاں بھی دیکھا، اور عجیب حیران کن منظر تھا، ناقابل یقین منظر تھا۔ جاوید ہاشمی صاحب سے، ایک سینئر آدمی ہے، باقاعدہ طور پر بدتمیزی کی جا رہی تھی۔ جاوید ہاشمی صاحب نے خطاب بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، اور عمران خان اس وقت حق پر کھڑا ہوا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جب عمران خان بولتا ہے نا تو اقتدار کے ایوانوں میں، محلات میں آگ لگ جاتی ہے۔ یہ جاوید ہاشمی صاحب بات کر رہے تھے، اور ان کو ظاہر ہے کہ اس وقت بھرپور سپورٹ حاصل ہے پاکستان تحریک انصاف کی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور نون لیگ کے لوگ جاوید ہاشمی صاحب پر اس وقت کڑی تنقید کر رہے ہیں، بلکہ جاوید ہاشمی صاحب کو اب ان کی جانب سے غلط قرار دیا جا رہا ہے۔ ایک چیز بڑی دلچسپ ہے، شاہ محمود قریشی صاحب نے جاوید ہاشمی صاحب پر، جب وہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ گئے، پاکستان تحریک انصاف میں آ گئے تھے، جب چھوڑ گئے تو شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک سے زائد بار ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے باقاعدہ سٹیج پر کھڑے ہو کر اس طرح کی بھی بات کی کہ باقی ہے کہ داغی ہے، اور ان پہ بڑی شدید تنقید کی۔ جاوید ہاشمی صاحب جو ہیں، انہوں نے اس بارے میں کبھی اس طرح کی کوئی لینگویج استعمال نہیں کی، اور اب جاوید ہاشمی صاحب جب شاہ محمود قریشی صاحب کا باقاعدہ طور پر ساتھ دے رہے ہیں، تو شاہ محمود قریشی صاحب نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ بہادر آدمی ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو سیاست میں گنجائش رکھنا اور سیاست ایسی کرنا کہ جو اصول پر ہو، یہ جاوید ہاشمی صاحب نے کیا، اور ان کے مخالف کو انہوں نے باقاعدہ طور پر روم دیا، جس پر انہیں بھی شکریہ ادا کرنا پڑا۔ یہ ایک اچھی چیز ہے جو ہم نے جاوید ہاشمی صاحب کے کیس میں دیکھی۔ عمران خان صاحب کے کیس میں کیا ہوا؟ اڈیالہ جیل میں ایک بار پھر سماعت تھی، اور اس سماعت کے موقع پر ہم نے یہ دیکھا کہ عمران خان صاحب نے جو مخالف وکیل ہیں ان سے، امجد پرویز سے بات کی، اور عمران خان صاحب نے امجد پرویز سے بات کرتے ان سے یہ کہا کہ بڑا چھکا مارا ہے، گیند گم کر دی ہے آپ نے۔ اور عمران خان صاحب نے کہا تو یہ جا رہا تھا کہ یہ کیس 50 کروڑ کا بھی نہیں بنتا، تم نے تو بڑا کام کیا ہے، احکامات ملے، تم نے تو یہ 300 کروڑ کا کیس بنا دیا ہے۔ عمران خان صاحب نے ان سے یہ بات کی، اور عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جب ہم ضمنی الیکشن جیتے تھے تب یہ ڈر گئے، تحریک انصاف کو میدان میں بھی نہیں آنے دیا جا رہا، اگر شفاف الیکشن ہو گئے تو یہ پی ٹی آئی کو نہیں روک سکتے۔ کبھی نہیں ہوا، حکومت، اسٹیبلشمنٹ، ساری ریاستی مشینری ایک طرف کھڑی ہو۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ نہیں ہوا کبھی بھی، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب سے کہا ہے کہ اتوار کو پرامن الیکشن کے لیے نکلیں، تب سے لوگوں کے گھروں پر چھاپوں میں تیزی آ گئی ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ کسی ڈکٹیٹر کے دور میں بھی ایسا الیکشن نہیں ہوا، حالانکہ ہمارے تیسرے درجے کے امیدوار الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اور عمران خان صاحب نے اس کے علاوہ جو وہاں پر باتیں کی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ 80% فوج تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ صحافی نے سوال کیا، عمران خان صاحب نے کہا مجھے جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ 80% فوج تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ ہمارے یہاں بہت سے صحافی کہتے ہیں کہ عمران خان جب یہ بیان دیتا ہے کہ فوج 80%، 90% میرے ساتھ ہے، تو عمران خان اپنا انٹینشن شو کرتا ہے کہ وہ ایک بار پھر بدامنی کے واقعات کرے گا۔ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ فوج 80% آپ کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹکٹوں کا اختیار میں نے تحریک انصاف کی مقامی قیادت کو سونپا تھا، یہ سیاست نہیں، آزادی کی تحریک ہے۔ اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ مفرور کو وی آئی پی پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اعظم خان کو 40 روز تک اغوا رکھا گیا، خاور مانیکا کو دباؤ میں لایا گیا، میڈیا کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کی بھی مثال نہیں ملتی، میڈیا کو مکمل طور پر کنٹرول کر لیا گیا ہے۔ 25 مئی 2023 کے بعد سے ہماری پارٹی کو کرش کیا جا رہا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف میدان میں ہوگی تو ہی انتخابی سروے مؤثر ہوں گے۔ اس وقت جو حالات ہیں، کوئی بھی تحریک انصاف کو نہیں روک سکتا، نہیں ہرا سکتا۔ یہ عمران خان صاحب کی آج اڈیالہ جیل میں گفتگو تھی، اور اس موقع پر ہوا یہ کہ اب عمران خان صاحب پر جو فرد جرم عائد کرنے کا معاملہ ہے، ایک کیس میں 6 فروری کو فرد جرم عائد ہوگی، ایک کیس میں معاملہ 30 جنوری تک آگے بڑھ گیا، اور یہ جو بہت تیزی کے ساتھ بڑھتے ہوئے کیسز ہیں، ان میں ذرا سا برائے نام سا ایک ہالٹ ہمیں دیکھنے کو ملے گا، لیکن فرد جرم عائد ہوگی، اور اس کے بعد یہ جو کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں، ان میں آپ دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب کو الیکشن سے پہلے ممکنہ طور پر بیلٹ باکس میں ووٹ کی پرچی جائے، اس سے پہلے مزید سزا ہو جائے گی عمران خان صاحب کو، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے وکلا توشہ خانہ میں بھی اور القادر میں بھی عدالت گئے ہوئے ہیں، اور ان کی یہ کوشش ہے کہ وہاں عمران خان صاحب کی ضمانت ہو جائے۔ عمران خان صاحب کے وکلا کا پورا یقین ہے کہ عمران خان صاحب الیکشن سے پہلے جیل سے باہر ہوں گے۔ میں نے آپ سے کہا کہ اس میں ارلیسٹ بھی ہوا تو 6 مہینے
مزید لگ سکتے ہیں. ہمیں ابھی بہت مختلف دیکھنے کو ان تمام معاملات میں مل سکتا ہے. اب الیکشن کے حوالے سے خبر آپ کو جو میں نے کہا تھا کہ میں دوں گا، اندر کی خبر، پتہ یہ چل رہا ہے کہ اب آگے ہوگا کیا. دیکھیے الیکشن ہوگا اور الیکشن میں جس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور جس طرح سے الیکشن ہونے جا رہا ہے، ابھی بھی پری پول ریگنگ کا ایک سامان ہے. اگر ریگنگ ہوگی اور یہ سب چیزیں ہوں گی تو اس کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ ہوگا یہ کہ ہمارے تجزیہ کار جو ابھی تک چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں پلان کی صورت میں، ہمارے تجزیہ کار آئیں گے ٹیلی ویژن پر، اور جب ان سے سوالات ہوں گے نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ باقاعدہ طور پر یہ بتائیں گے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ افسوسناک ہے، نہیں ہونا چاہیے، اس سے بہتر ہونا چاہیے. لیکن یہ پہلی بار تو نہیں ہوا، یہ پاکستان میں پہلے بھی ہوا ہے. عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے. پاکستان میں الیکشن اس سے پہلے بھی ایسے ہی ہوئے ہیں، اب بھی ویسے ہی ہو رہے ہیں جیسے پہلے ہوتے تھے. ایک تو یہ بات کی جائے گی. دوسرا یہ کہا جائے گا کہ یہ الیکشن تو ہے ہی دو جماعتوں کے درمیان. الیکشن میں مقابلے پر تو دو ہی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون. تو وہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ ڈسکشن سے باہر کر دی جائے گی کیونکہ وہ آزاد امیدوار ہیں. پاکستان تحریک انصاف تو نہیں ہے. ایک یہ کام ہوگا. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کو اگلے کچھ 24 سے 48 گھنٹوں میں تو 8 فروری اس کے بعد کے دنوں کی بات کروں، لیکن 24 سے 48 گھنٹوں میں آپ کو ایک اور چیز نظر آئے گی کہ کئی سینئر صحافی جو ہیں وہ آپ کو بلاول بھٹو زرداری کی ممکنہ طور پر تعریف کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ان کے سٹانس کی تعریف کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ان کی سیاسی حکمت عملی کی تعریف کرتے ہوئے نظر آئیں گے. کچھ ہو بھی رہا ہے یا بھی تھوڑا سا اور بڑھے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.